جب کسی نے انتخاب کرنا ہے اپنے پارٹنر کا تو obviously he or she can fall in love and would be, be blind over the follies and the good points of the other character. تو یہاں پہ پھر آپ ٹریٹس تو نہیں دیکھیں, ٹیکنیکل ٹریٹس کون دیکھے گا, یہ بھی تو ہر دفعہ لو میرج نہیں ہو رہی ہوتی. ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں آپ 100% لو میرجز نہیں کہہ سکتے. لو میرجز کی ایک ریشو ہے, ارینج میرجز کی بڑی تعداد, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بڑی شادیاں ہوتی ہیں. شادیاں کروانے کا آج بھی رواج ہے, ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, پوچھا جاتا ہے, مشورہ لیا جاتا ہے. لیکن قاسم صاحب اسی کے ساتھ ساتھ آج کل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ویمن ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, شی فیل لائک شی ڈزنٹ نیڈ اینی باڈی اور شی از فائن. جیسے ایک اسٹیٹمنٹ آپ ان کو بتائیں کہ شادی کیوں ضروری. دیکھیں میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ چند مثالوں سے ہم اس کو ہم ٹرینڈ نہیں کہہ سکتے. یہ بڑی تھوڑی مثالیں ہیں, یہ آٹے میں نمک مثالیں. اور اگر کسی کی کوئی ایسی سمجھ بوجھ ہے, دیکھیں اس کیسز میں کیا ہوتا ہے. You see there was a prominent figure of TV, سنم سعید, انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ اگر وومن ٹرنز انٹو اے ویری انڈیپینڈنٹ ہو جائے عورت, سمپل, تو وہ پھر اس طرف جاتی ضرور ہے کہ اگر تو میں انڈیپینڈنٹ ہوں تو آئی ڈونٹ نیڈ اینی مین, میں تو اپنے فائنینشیل جس کانسٹرینٹس ہیں, ایشوز ہیں, وہ ان کو بھی میں خود ہی ہینڈل کر سکتی ہوں. دیکھیں اس میں پھر میں کہوں گا کہ یہ کوئی انفرادی کوئی ایسی مثالیں بن جاتی ہیں آپ کی کہ اگر کسی کا کوئی ریلیشن شپ چلا, اس میں سے وہ اتنی پین تھی, اتنی ڈسٹربنس تھی, مس میچ تھا, اور اس کے بعد وہ سیلف ڈیپینڈنٹ تھی, انہوں نے کہا سیپریشن لیتے ہیں, علیحدگی کرنے کے بعد وہ خود سے چل پڑی. ایسے کیسز آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن یہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں, یہ بہت زیادہ نہیں ہے. اچھا شوبز میں کیونکہ ہمیں چیزیں واقعات نظر آ جاتے ہیں اور ڈسکس ہوتے ہیں, تو ہمیں وہ لگتا ہے کہ جیسا یہ سارے ہیں ایسے ہی سوسائٹی چل رہی ہے. سوسائٹی ایسے نہیں بھی چل رہی ہوتی. کچھ مثالیں آپ کو ملیں گی. اچھا ایک جو ٹرینڈ آپ کو اچھا ملے گا, میں پھر یہ کہوں گا کہ لیٹ ایج میں بھی کہیں شادیاں ملیں گی, کوئی سیٹل نہیں ہو سکا تو 60s میں جا کے بھی آپ کو کہیں ایکٹریسز ایسی ملیں گی جنہوں نے شادیاں کی ہیں, جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ساتھ کی ضرورت ہے, کمپینین کی ضرورت ہے. اور اس ایج میں جا کے دیکھیں شاید فزیکل ریلیشن کی وہ شکل نہیں ہوتی. انسان کی ضرورتیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں, لیکن انسان کو انسان کا ساتھ چاہیے, وہ آخری دم تک, مرتے دم تک چاہیے. تو یہ ایک بڑا خوشائن ٹرینڈ ہے, ایک کمپینینشپ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. بالکل. لیکن اب دیکھیں جیسے آج کا دور چل رہا ہے, اور آج کا جو ایک سینچری چل رہی ہے, اس میں تو جو حالات ہیں, لیٹ میرجز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ارلی میرجز جو ہے وہ آلموسٹ کہیں نہ کہیں فیڈ ہو گئی. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ایک اور گیسٹ کو انٹروڈیوس کروائیں آپ سب سے. ناظرین, ہمیں ڈاکٹر شبانہ مفتی نے ویڈیو کال پہ جوائن کیا ہے US سے. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو میری سہیلی. وعلیکم السلام جی, it's great to be here again. Thank you. Thank you جی, ویلکم. ڈاکٹر شبانہ, ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. میں چاہوں گی کہ یو بینگ اے ڈاکٹر یہ ضرور بتائیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ شادی کب کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے, کس طرح کرنی چاہیے, کس سے کرنی چاہیے, اور کیا کیا دیکھا جائے اور کیوں کرنی چاہیے. تو یہ ضرور بتائیے گا ہمیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمیں کسی سرٹن اپرچونٹی کا ویٹ کرنا چاہیے, کیا کوئی بایولوجیکل کلاک کے حساب سے کرنی چاہیے. وٹ وڈ یو سجیسٹ؟ ایز اے ڈاکٹر اینڈ ہیومن ریپروڈکٹیو سسٹم اینڈ بایولوجی کی میں اسپیشلسٹ ہوں, اینڈ میری ایکسپرٹیز ہی وہ ہیں, تو اس لیے میں آپ کو پہلے تو بایولوجیکل کلاک کا سمجھا دیتی ہوں, اور اس کے بعد ایک سوشل ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جسٹ فار دا سیک آف میرنگ کبھی شادی کر لو اور اس کے بعد فیل کر جائے تو پھر وہ زیادہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. تو پہلے بایولوجیکل کلاک کی بات کرتے ہیں کہ عورت اور آدمی کو اللہ میاں نے بہت ڈفرینٹ طریقے سے بنایا. وی آل نو دیٹ. جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو جو جینڈر ہوتا ہے آپ کا آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے نا ماں کے پیٹ کے اندر ہی, اور اس کے اندر جو بچی ہوتی ہے اس کے ایگز بن رہے ہوتے ہیں. سو ایٹ دا ٹائم آف برتھ ایک جو لڑکی ہوتی ہے اس کے ایگز بنتے ہیں. بچی جو ہوتی ہے لڑکے سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ لڑکیاں ایک ریزرو لے کے خزانہ آف ایگز لے کر پیدا ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے اللہ میاں نے آپ کو ایک ریزرو دے دیا ہے, اور بس وہی پورا ریزرو آپ نے پوری لائف میں جو آپ کی ریپروڈکٹیو سائیکلز ہوں گے, ریپروڈکٹیو لائف ہوگی, اس میں استعمال کرنا ہے. آدمیوں کا یہ چکر نہیں ہوتا. آدمیوں کا جو جرثومہ ہوتا ہے جسے ہم سپرم کہتے ہیں, وہ ایوری منتھ بنتا رہتا ہے, اور پورے لائف سپین میں ان کا بلینز میں, یعنی کہ 600 بلین سے بھی زیادہ ان کا سپرمز ہوتے ہیں جو یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں. جبکہ ایک بچی جو ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ, اس کا آپ کہہ لو 1 to 2 ملین کی بات ہو رہی ہے, ناٹ بلینز, آپ کے ایگز پیدا ہوتے ہیں. یہ آپ کا ذخیرہ ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے پورے لائف میں. اب جب بچی کی پیوبرٹی ہوتی ہے, اس کے پیریڈ آتے ہیں, ماہواری آتے ہیں, ایٹ دا ٹائم آف 12 کہہ لیں, کسی کو 10 سال میں آ جاتا ہے, بچیاں بڑی ہوتی ہیں, تو ان کے ایگز جو ہیں وہ صرف 300,000 تک رہ جاتے ہیں. جب ان کے 20s میں ایج ہوتی ہے
تو ان کی پیک فرٹیلیٹی ہوتی ہے, کیونکہ جو ایگز ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ایگ کی کوالٹی کیسی ہے اور ایگ کی کوانٹٹی وہ پیک پہ ہوتی ہے جب آپ 20s میں ہوتے ہیں, 23 and 24. تو آپ اگر فرٹیلیٹی گراف کو دیکھیں تو وہ پیک پہ ہوتا ہے. اس کے بعد 30 تک وہ اس طرح ہی اسٹیبل رہتا ہے, ہلکا ہلکا نیچے جاتا ہے, زیادہ فرق نہیں پڑتا. 30s میں جو ایگ ہوتا ہے, لیٹ 37 میں کہہ لو, ایک عورت 37 کی ہے, 40 میں ہے, تو صرف 37,000 40,000 اس کے ایگز رہ جاتے ہیں. 40s میں اور کم ہو جاتا ہے, جسے ہم پیری مینوپاز کہتے ہیں, جب اس کے ہارمون فلکچویٹ کرتے ہیں. اور جب وہ 50 سال کی ہوتی ہے نا ایک عورت, تو آپ دیکھو اس کا مینوپاز ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے ایگز ختم ہو جاتے ہیں, اور ایگز نے آپ کے ایسٹروجن پیدا کرنے ہوتے ہیں, اور ایگ آپ کو ایک صلاحیت دیتا ہے ٹو بیکم پریگننٹ. اب اگر آپ کے ایگز ہی ختم ہو گئے ہیں, آپ کی صلاحیت جو بچہ پیدا کرنے کی ختم ہو جائے گی. یہاں سے یہ جو بایولوجیکل کلاک ہے نا, میں ہمیشہ لڑکیوں کو جب وہ میرے پاس آتی ہیں فار کاؤنسلنگ, ان کو سمجھاتی ہوں کہ آپ اپنا کریئر کر رہی ہیں, آپ نے اپنا جیون ساتھی جو سلیکٹ کرنا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ اسٹریٹجائز کریں. آپ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ اسٹریٹجائز کرتے ہیں نا کہ میں نے کیسے کھانا کھانا ہے, میں نے شوگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری جو فرٹیلیٹی کا ٹائم ہے, جو میری بایولوجیکل کلاک ہے, 20 سال سے لے کے 32 سال تک جو ہے اس میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو اگر جو ہے میں کریئر کے چکر میں ڈیلے کرتی جاؤں گی تو میری ایگ کی جو کوانٹٹی اور کوالٹی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوگی, اور ٹو بیکم پریگننٹ, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میری کم ہونا شروع ہو جائے گی. اس چیز کو سمجھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو پلان کریں. باقی تو اللہ میاں نے کرنا ہوتا ہے نا, کہ جب آپ کو ساتھی ملے گا تو آپ کریں گے, کوئی اچھی فیملی ملے گی تو کریں گے, کوئی اپنے جیسا ملے گا تو کریں گے. لیکن کریئر کے چکر میں جن لوگوں کے پاس آپشن ہوتی ہے نا, کچھ لڑکیاں آج کل کے ہم پہلے سیٹ ہو جائیں اور اس چیز کو اگنور کر دیتی ہیں, اس نالج کو. تو میں ہمیشہ صرف یہ نالج دیتی ہوں خواتین کو کہ ہم خواتین کو اللہ میاں نے ایک ریزرو کے ساتھ, ایک بایولوجیکل کلاک کے ساتھ پیدا کیا. آدمی 90 سال کا بھی ہو نا تو وہ بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے, اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو ہم تو ایک اس چیز کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, اور ہمیں پھر یہ انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم نے کس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے, تاکہ آگے جا کے نا ہمیں پچھتاوا نہ ہو. صرف یہ بایولوجیکل کلاک کو آپ سمجھ لیں. اب آپ نے یہ کہا کہ جس سے کرنی چاہیے, وہ ایک الگ سٹوری ہے, وہ ایک سوشل اس میں آ جائے گا آنسر کہ آپ کو کس طرح کی فیملی میں کرنی چاہیے, پہلے اسٹڈیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر شبانہ اس کی طرف ہم واپس آتے ہیں, لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پر. آپ نے تو بایولوجیکل کلاک کی بات کی, زنجانی صاحب نے اسٹرولوجیکل کلاک کی بات کی, لیکن قاسم صاحب سوشل کلاک بھی تو ایک چیز ہے نا, اس کا کیا کریں؟ کب کرو گی شادی, کب کرو گے شادی, کیسے کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, تو اس کا کیا کریں؟ دیکھیں یہ جو سوشل پریشرز ہیں نا, یہ بھی ہمیں مینیج کرنے آنے چاہیے. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہ کوئی روٹین سوسائٹی نہیں ہے, یہ مشکل سوسائٹی ہے. اس میں کئی طرح کے KPIs ہیں, یہاں پر کئی طرح کے کامیابی کے کئی طرح کے کلیے ہیں. شادی شدہ ہے وہ اس کو ٹھیک مانا جاتا ہے, ابھی شادی کیوں نہیں کہیں اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں, جس کی شادی ہو گئی اسے پوچھا جاتا ہے بچہ کیوں نہیں ہوا. یہ سب چیزیں اس سوسائٹی میں آپ کو ملتی ہیں. پھر ایک مرد جو ہے اس پہ کئی طرح کی ذمہ داری ہیں. اس نے اپنی بہنوں کو بیانا ہے, اس نے اپنے گھر کو سیٹل کرنا ہے, اس نے گھر خریدنا ہے, اس نے بعض اوقات پیرنٹس بوڑھے ہو گئے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے, پھر اس نے شادی بھی کرنی ہے. پھر جیسے سر نے کہا کچھ گھروں میں بڑی بہنیں بیانے والی ہوتی ہیں, بڑا بھائی بیانے والا ہوتا ہے. کچھ گھروں میں جو چھوٹی بہن ہے اس کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن بڑی بہن کا رشتہ نہیں ہوا ہوتا تو چھوٹی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا. یہ اتنی کمپلیکیٹڈ قسم کی ساری سوسائٹی ہے. اس میں ہر شخص کو, ہر فرد کو خود دیکھنا پڑتا ہے. اور جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا, انہوں نے تو بایولوجیکل اسپیکٹ میں بڑی اچھی زبردست باتیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ کرتی تو مسنگ ہوتا, یہ کور نہ میں کر سکتا تھا, نہ علی زنجانی صاحب اس بات کو ریلیٹ کرتے ہیں. انہوں نے بڑا زبردست ریلیٹ کر دیا الحمدللہ. گزارش یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ ایک شوگر کسی کو ہو گئی ہے تو اس نے مینیج کرنا ہے کہ میری ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, مجھے ایکسرسائز کرنی ہے, مجھے کب میڈیسن لینی ہے. اسی طرح یہ فیصلہ بھی ہر مرد, ہر عورت کو خود سوچنا چاہیے کہ کس سچویشن میں اس کے پرو کونس کے ہیں, اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے نقصان کے ہیں. اگر ایک خاص سچویشن میں وہ شادی کر رہا ہے تو کچھ اس کے بہت سے فائدے ہوں گے, کچھ اس کے چیلنج ہوں گے. اچھا میں آپ کو ویسے ایک بتاؤں کہ عموماً جو میری آبزرویشن ہے, غلط ہو سکتی ہے لیکن میری آبزرویشن, وہ تمام کی تمام ہماری بہنیں جن کو میں نے ٹاپ پریورٹی پہ پروفیشنل ہوتے دیکھا, انہوں نے پروفیشن کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا, میں نے ان کے گھر ڈسٹرب دیکھے, میں نے ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور دیکھا ہے. یعنی کہ فرض کیجئے کامیاب سرجن بن گئی ہیں, بڑا مشکل ہے اس کے لیے جو انرجی چاہیے وہ بننے کے لیے, وہ وہاں جب لگے گی تو وہ انرجی بچتی نہیں ہے جس سے گھر چلنا ہے, یا جس سے بچوں کی پرورش ہونی ہے, یا جس سے گھر نے گھر کی شکل میں ہونا ہے.
اچھا اب رہ گیا یہاں تو افورڈیبلٹی ہو, اتنے ملازم ہوں, اتنے آیا ہو, خالہ ہو, چوکیدار ہوں, ڈرائیورز ہوں, سب کچھ وسائل ہوں, یہ بڑی جو آئیڈیل سچویشن ہے. عموماً ایسا نہیں ہوتا, گراؤنڈ ریئلٹیز میں ایسا نہیں ہوتا. میاں بیوی دونوں کما رہے ہوتے ہیں, بڑی مناسب سے تنخواہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے زندگی پوری ہو رہی ہوتی ہے, بچے پال رہے ہوتے ہیں, گھر چلا رہے ہوتے ہیں, خرچے پورے کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پروفیشنلی اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا مشکل زمانہ آ گیا جس میں اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بڑا مشکل ہے, بڑے چیلنج ہیں, سکلز بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں, پرانی سکلز ختم ہو رہی ہیں, پرانے پروفیشن ختم ہو رہے ہیں, نئے پروفیشن جنم لے رہے ہیں. سو یہ کسی کو خود سوچنا پڑتا ہے کہ سچویشن میں اگر یہ میں فیصلہ کروں تو اس مجھے کیا کچھ مینیج کرنا پڑے گا. دوسری بات ہے اپنی سمجھ کہ میں کیا ہوں, میری ضرورتیں کیا ہیں. میں اگر یہ سٹیپ لیتا ہوں تو میں زیادہ ہینڈی کیپ تو نہیں ہو جاؤں گا, میں زیادہ کسی ٹریپ میں تو نہیں چلا جاؤں گا, میں زیادہ مینیج تو نہیں کروں گا. دیکھیں دینی احکام میں تو ہمیں جو شریعت کے مطابق ملتا ہے, نکاح بذات خود باعث برکت ہے, اس میں ایک برکت ہے, اس میں ایک آسانی ہے. اللہ آپ کی زندگی میں کئی طرح کی آسانیاں غیب سے شامل کر دیتا ہے. ہر آنے والا جو فرد ہے, بچہ ہے, گھر پیدا ہوتا ہے, وہ بھی اپنا رزق لے کر آ رہا ہوتا ہے. یہ کامل ایمان ہمارا رب کی ربوبیت پہ ہونا چاہیے, لیکن اپنی تدبیر, رائٹ, وہ تدبیر کے ساتھ پھر ایک تقدیر کا حصہ آتا ہے. صحیح بات. تو اپنی تدبیر میں آپ کو خود کو سمجھنا ہے, آپ کو جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کو سمجھنا ہے, اس کے مزاج کو سمجھنا ہے, اس کی پرسنالٹی کو سمجھنا ہے. آپ نے علی صاحب سے رابطہ کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ جی ہمارا کوئی میچ بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا. آپ نے دیکھنا ہے کہ جی سوشلی ہم کس طرح سے لے کر چلیں گے. آپ نے دیکھنا ہے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں, جس گھر کو ہم نے بنانا ہے, وہ گھر کیسا ہوگا, ہمارا اس میں نقصان کیا ہے, ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے, ہماری ایج کیا ہے, ہماری میڈیکل بایولوجیکل کنڈیشنز کیا ہیں. اب تو دیکھیں ایک نیا ٹرینڈ, پڑھے لکھا ٹرینڈ جو ہے, بڑے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہمیں کروا لینے چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, ٹیسٹ کی آپ نے بات کی. اس طرح کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں اسٹرولوجیکل بھی. یوزلی میں چاہوں گی کہ آپ یہ ضرور بتائیں کہ ہم ارلی میرجز کو کیسے پروموٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کی لیٹ میرجز ہوتی ہیں ان کے ذائقے میں کیا فالٹ تو نہیں کہوں گی, ایسٹرولوجیکل چارٹ ان کا کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیٹ میرجز ان لوگوں کی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں لیٹ میرجز تب ہوتی ہیں جب ہماری ایسٹرولوجی کے اندر دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ہم ہسبینڈ وائف کو ڈفرینٹ ہاؤس سے دیکھتے ہیں, اور پیار محبت کا ہمارا ہاؤس اور ہے. یعنی محبت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے, شادی سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. لیکن جو آپ کا لو پارٹنر ہے اس نے الٹیمیٹلی آ کے آپ کا لائف پارٹنر بننا ہے, آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی بننا ہے. تو ایسٹرولوجی کے اندر جو آپ کی شادی کا ہاؤس ہے, 7th ہاؤس اس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو تو لڑکا اور لڑکی دونوں کی لیٹ میرجز ہوتی ہیں. اگر لڑکے ہیں ان کے ذائچے میں وینس خراب ہے, ان کی شادی میں بڑے ایشوز آتے ہیں. لڑکیوں کی اگر ذائچے میں جوپیٹر خراب ہے تو ان کی بھی ازدواجی زندگی میں ایشوز آتے ہیں. پھر ایک بہت بڑی ٹرم ہماری ایسٹرولوجی میں جو کہ موسٹلی ٹی وی چینلز پہ آتی ہے کہ جی آپ مانگلک ہیں, آپ کے اوپر کو منگل دوش لگ گیا ہے, اس وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہوتی. تو ہوتا یہ کہ آپ کے ذائچے میں مارس ایک ایسا پلانٹ ہے جو سگنیفیکیٹر ہے اگلی نسل کی پروڈکشن کے لیے, آپ کی شادی ہونے کے لیے, آپ کے خاندان میں وسعت اور اضافے کے لیے. وہ اگر آپ کے ذائچے کے سرٹن ہاؤسز میں کہیں خراب جگہ پہ بیٹھا ہو تو آپ کی شادی 29-30 سال سے پہلے نہیں ہوتی. اگر لڑکا اور لڑکی دونوں مانگلک ہیں تو یہ یوگ کینسل ہو جاتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے, اس کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں کہ شادی پہلی بات ہوتی نہیں ہے, ہو جائے تو چلتی نہیں ہے. اور بلکہ کچھ عرصہ قبل ایک ہمارا بالی ووڈ کا ایک جوڑا بھی ہے, ایشوریہ رائے, اس کا بھی بڑا چلا تھا کہ وہ بھی مانگلک ہے, تو اس کی بھی کچھ پریکاشنز انہوں نے کی تھیں. تو یہاں پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو اس کی کرتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس وقت دونوں میاں بیوی بندھن میں بندھ رہے ہیں تو اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. جیسے آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ ایک نصیب لے کر آئیں, آپ کا دولت, آپ کا نصیب, آپ کی کامیابی, آپ کی خواہشات, یہ سب ڈفرینٹ چیزیں, یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا کہ ذائچے میں اکثر یہ بھی آتا ہے کسی نے ارینج کی بھی ہے تو اس کی دوبارہ کہیں پہ لو ہو سکتی ہے یا اس کو شادی کے بعد بھی پیار ہو سکتا ہے, تو اتنا بھی دوسری شادی, خفیہ شادی, بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں. اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ لوگ شادی نہیں اگر لوگ شادی نہیں کریں گے تو دیکھیں ایک ہیومن نیڈ ہے جو ایسٹرولوجیکلی ہم لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ پھر کیا کرے گا, غیر شرعی کام کرے گا. وہ کام کرے گا جس کا ہمارا مذہب ہے یا معاشرہ ہے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اس کے لیے ارلی میرجز
بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ ارلی میرجز کو پروموٹ کریں. پرانے زمانے میں